السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا گیا۔ اس کے پہلے آیاتوں میں تشریح ہوئی تھی پوری کہ ھدی للمتقین کون لوگ ہیں، ان کی علامات کیا ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا گیا، اور ان کتابوں کے اوپر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک آیت نمبر 5 تک اس کے متعلق بیان کیے گئے تھے۔ اب اگلی آیت آ رہی ہے جس میں 6 اور 7 2 آیات ہیں آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا، قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ یہ کتاب جیسے نازل ہوئی ہے بالکل اسی طرح محفوظ ہونے میں ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو باتیں اس کتاب میں بتائی گئی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد پھر ھدی للمتقین فرمایا۔ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ کتاب پڑھنے کے بعد کتاب نے جن کاموں سے، جن اعمال سے روکا ہے اور جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والوں ہی کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ آپ کتاب پڑھیں گے اور کتاب پڑھنے کے بعد جو ان کاموں سے آپ کو روکا گیا، اگر آپ اس سے نہیں رکیں گے تو ہدایت نہیں ملتی۔ پھر سیدھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، کتاب پڑھ کے آپ کتاب کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ قطعی نہیں ملے گی۔ پڑھنے کے بعد خاص طور پہ وہی متقی کے معنی وہی ہیں، پھر ان کے اوصاف بیان کیا، نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے سلسلے میں گویا کہ ان سمجھ دی گئی کہ ان کی علامات بتا دی گئی کہ متقی کون ہوتے ہیں، اور آخرت کے اوپر ایمان کس کا ہے، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کو بیان کر کے اللہ اپنی طرف سے جن لوگوں میں یہ صفات پائے جاتے ہیں، اللہ انہیں خود اپنی ہدایت کی طرف سے یہ سند دے رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں تو پھر نجات، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے۔ اولئک ھم المفلحون، ایمان والوں کا ذکر تھا یہاں تک۔ اب اگلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی جو ضد ہے وہ ہے کفر، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں میں۔ ان الذین کفروا،
بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ان کو کوئی فرق پڑنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے ہو۔ آخرت سے آپ کسی کو نصیحت کریں گے، آخرت کا خوف دلائیں گے، تو وہ شخص کے اوپر اثر انداز ہوگا جو آخرت کو مانتا ہے۔ ایک آدمی آخرت ہی کو نہیں مانتا، آپ اس کو آخرت کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جو لوگ منکر ہیں آخرت کے یا کافر ہیں، ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ لا یؤمنون، کیونکہ ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ، ایمان رکھتے ہی نہیں وہ۔ آواز تھوڑی کم کرو۔ جس طرح ایمان کی تفصیل الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بتائے تھے پوری، اسی طرح کفر کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آج غور کریں گے، کیونکہ اہم سبجیکٹ ہے یہ بھی۔ ایمان اور کفر کا معاملہ دونوں بڑے ضدین ہیں۔ یہ کافر کون ہے یا کافر کسے کہتے ہیں اس کا جو ہے جائزہ لینا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر کر دیا ہے اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے تیار کر رکھی اللہ نے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی خالی ہم ترجمے سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیا ہے، ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، پھر ان کو عذاب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو بات کو سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو تدبر سے پڑھنا پڑے گا، آپ کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، غور و فکر سے پڑھنا پڑے گا۔ کفر کیا ہے ہم پہلے معلوم کریں گے۔ تو ان الذین کفروا، کفر کے معنی اس کو ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، لغات القرآن میں دیکھتے ہیں تو اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ کفر کے لغوی معنی آتے ہیں کفار۔ کفار کے معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان میں کفار کے معنی کاشتکار جو ہے نا، فارمر کو جو ہے نا کفار کہا جاتا ہے۔ کفار ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد میں آخری آیت میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ یعجب الکفار، ہے نا، وہ کھیتی باڑی کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے تاکہ جو ہے کفار کو یہ وہاں آئے گا۔ کفار کے لفظی معنوں میں یہ بات آئی ہے کہ کفار کو اسی لیے جناب علی اسے کاشتکار کہا جاتا ہے۔ کفر کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ حقیقت کو چھپانا، حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنا۔ تو کاشتکار کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کاشتکار کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کاشتکار جو ہے زمین میں دانہ ڈال کے اس کو چھپا دیتا، یہ ہے اصل، وہاں سے اس کا مادہ جو بنتا ہے کفر کا۔ پھر آپ نے قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دی ہے ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، تو وہاں پہ کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ یکفر عنہم سیئاتہم، کفر وہی لفظ ہے کفر کا۔ اب وہ سیئات برے اعمال، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے وہ برے اعمال و گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ چھپا دے گا، جس کے معنی معاف کر دے گا۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا، حقیقت یہ ہے۔ اور کفر کے ایک معنی یہ بھی ہے، ناشکری کے بھی آتے ہیں۔ ناشکری، اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا بیسو، اس کے بعد اللہ کو پرواہ نہیں ہے، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ کفر کے معنی یہ کہتے ہیں انکار کر دینا، اور یہاں پہ وہی آ رہے ہیں، یہاں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ کیا کہیں گے انکار کرنے والے کو؟ کافر۔ کس بات کا انکار کیا؟ اللہ کے الہ واحد ہونے کے سلسلے میں انکار کیا۔
موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے جہاں اٹھایا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے، اس کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اب یہاں پہ پرٹیکولر جو بات آ رہی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کے انکار کے تعلق سے بات آ رہی ہے، کیونکہ آگے چل کے جا کر بات آ رہی ہے تنذرہم، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ کس بات سے ڈرا رہے تھے؟ آخرت کے عذاب سے، انہیں انکار کیا۔ تو آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کو آپ کیا ڈرائیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں ڈرائیں گے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہم بتائے تھے یؤمنون بالغیب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر اس قسم کے آیت آتے تھے جو اللہ نے فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ اسے ڈرا سکتے ہیں جو بغیر دیکھے کہ رحمان سے ڈرتا ہے، وہی اس ذکر یعنی قرآن کی اتباع کرے گا۔ من خشی الرحمن بالغیب، من اتبع ذکر، ذکر سے مراد قرآن، اس قرآن کی اتباع وہی لوگ کریں گے، قرآن کو فالو وہی کو لوگ کریں گے۔ آپ کی نصیحت انہی کے لیے کام آ سکتی ہے جو آخرت پہ یقین کرتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب میں ایمان اور کفر کیا ہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیا، سیل کر دیا۔ اب سیل کے معنی کیا ہے؟ سیل کے معنی ہے کہ آپ کتنی بھی بات بولو، اب ظاہر ہے کہ ایک سیل کر دینے، کوئی باہر سے کوئی بات آپ ڈال ہی نہیں سکتے اس کے اندر۔ سیل کرنے کے معنی سیل ہو گئی وہ چیز، تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ اب ایمان ہدایت کی بات ان کے دلوں میں جا ہی نہیں سکتی، اب نہیں جا سکتی۔ پھر کان، دو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی، دل اور کان، کیونکہ آدمی سنتا ہے، سننے کے بعد ہی دل میں وہ بات اترتی ہے اس کے، تو ظاہر ہے کہ کانوں پہ بھی اللہ نے کانوں کو بھی سیل کر دیا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات جو ہے قدرت کے اس کے نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے قدرت تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا آنکھوں کے اوپر، اب سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب پوری کائنات دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خالق بھی ہے۔ یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں جو بات وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے نا بہت بڑا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے دلوں کے اوپر، ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں کے اوپر مہر کر دیا؟ اگر کر دیا ہے اللہ تبارک اپنے طور پہ تو پھر یہ قصوروار نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اگر مہر لگا دے تو پھر اس کی کیا غلطی ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان اور کفر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کیسا؟ اور آزادی اور اختیار دیا ہے، اس کو آزادی اور اختیار دیا ہے۔ آزادی اور اختیار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ایمان اور کفر کا معاملہ بالکل تمہارا ہے، اختیار ہے تمہیں، تم جو چاہے قبول کرو۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف کی آیت مبارکہ غالباً فرمایا کہ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہارا اگر دل چاہتا ہے تو ایمان لاؤ، اگر دل چاہتا ہے تو انکار کر دو۔ تم آزاد ہے اس معاملے میں، کیونکہ تم کو امتحان کے لیے بنا دیا گیا ہے، تمہارے اختیار میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ تو کسی کو جناب علی ہدایت دیتا ہے، جب تک کہ ہدایت کا طالب نہ ہو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا تا وقت کہ اللہ کے جو ہدایت کے لیے جو اصول، جو سورسز اللہ نے نازل کیے ہیں، اگر ان سورسز کو استعمال نہیں کرتا، ان راستوں کو، ان ذرائعوں کو، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک بات اور آئی ہے سورہ نمل میں، شاید غالباً آتی آیت مبارکہ، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میرا کام اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن پڑھ کے سمجھانا ہے، سنانا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے سمجھانا ہے۔
اب قرآن پڑھ کے سمجھانے کے بعد اب تمہارا کام ہے کہ اس کتاب سے تم ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ اگر تم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد بھی اگر ہدایت حاصل نہیں کریں گے، اگر تم بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، تو میرا کام تو واضح طور پہ تم کو جناب انجام سے باخبر کرنا ہے۔ تم جس راستے پہ جو اس کا انجام کیا ہے، وَمَنْ وَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے سے بھٹک گیا ہے، آپ اتنا کہہ دیجئے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، اور منبری اس معاملے میں یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے مقامات پہ بھی اس قسم کی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت کریمہ سورہ انسان یعنی سورہ دہر میں آیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ راستہ کیا ہے؟ شکر کا ہے، اور یہ راستہ کفر ناشکری کا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہو، اور اس راستے کو کھول کھول کے بیان کرنے کے لیے ہم نے اپنی کتاب اور نبیوں کو بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم کو آوارہ نہیں چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے پورا سامان نازل کیا ہے ہم نے۔ اگر کتاب نبی نہیں ہوتے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سوال کر سکتے، تو بھائی ہمارے سامنے تو کوئی گائیڈ لائن تھی نہیں، ہم کیا کرنا پھر؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ لائن دیا ہے کتابوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، اور اس کتاب کو محفوظ کیا ہے قرآن کو قیامت تک کے لیے۔ اللہ کی ہدایت اس کتاب میں ہے، تو پھر ظاہر اگر تم اس کتاب کو نہیں اپنائیں گے ہدایت کے لیے تو ظاہر ہے کہ تمہاری گمراہی کا انجام تمہارے اوپر ہوگا۔ اما شاکر و اما کفورا، دو باتیں وہاں پہ فرما دی گئی۔ اور انسان کو فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں خیر اور شر کو ودیت کر دیا، رکھ دیا گیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ شمس میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ دیکھو ہم نے الہام کر دیا ہر انسان کو، فطری طور پہ اس کے فطرت میں رکھا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، دونوں رکھ دیے ہیں ہم نے۔ انسان کسی حد تک اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کسی حد تک صراط مستقیم پہ آ سکتا ہے، لیکن کسی حد تک آ سکتا ہے۔ پھر بھی چونکہ اب اس کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کا نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے، اور کبھی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، تو اسی لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اضافی ہدایت کا انتظام کیا۔ کیا؟ کتاب اور نبیوں کا۔ دیکھیے اب آپ واضح طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے ہمارے، اسلام ایک دین عدل ہے۔ کیا ہے؟ عدل کا دین، انصاف کا دین، یعنی انصاف کا دین ہے، یہ عدل کا دین ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام عدل اور انصاف کا دین ہے، تو ظاہر ہے کہ عدل اور انصاف صرف مسلمان ہی کرنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو قومیں کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود ان کے پاس عدل بھی ہے، احسان بھی ہے، وہ لوگ پن کے کام بھی کرتے ہیں، خیر کے کام بھی کرتے ہیں، انسانیت کے بھی کام کرتے ہیں دوسری قومیں، جبکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، کسی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہی انسانیت ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس کی فطرت میں رکھ دیے ہیں اس بات کو۔ تو فطری جو تقاضے ہے جو اللہ نے رکھا ہے انسان کے درمیان فطرت میں، وہ فطری تقاضوں کے تحت وہ کام کر رہا ہے انہیں۔ ایک آدمی کو برائی سے نفرت ہو رہی ہے، چوری سے نفرت ہے، زنا سے نفرت ہے، بہت ساری چیزوں سے، جبکہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، دین سے بھی نہیں ہے، لیکن وہ نفرت کر رہا ہے۔ کیوں آخر اس کی وجہ کہ کتاب تو نہیں پڑھا انہیں، چونکہ اس کی فطرت میں یہ باتیں ہیں، اس کی فطرت میں یہ باتیں ہیں، اور اسی فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن اور نبی کو بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پلان ہے ہدایت کا، انسانوں کو آزادی دی جائے پوری طرح مکمل طور پہ، دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کوئی جبر، کوئی زور، کوئی زبردستی، کوئی پریشر
کر ڈال رہا ہے اگر تو بہت بڑا گنہگار ہے. کسی کو ایمان لانے کے لیے پریشر ڈال رہا انہیں، ایمان لانے کے لیے پریشر ڈال رہا تو بھی گنہگار ہے انہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو کوئی کافر رہتا ہی نہیں تھا، زمین میں جتنے انسان ہیں وہ سب مومن بنا دیتے تھے ہم. اللہ بول رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو زمین میں جتنے انسان ہیں وہ سب مومن ہو جاتے، پیدا کر دیتے ہم. اے رسول کیا آپ لوگوں کو زبردست ایمان والا بنائیں گے؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں، ہماری ہم جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اس مقصد کے خلاف ہے یہ عمل، اس مقصد کے خلاف ہے. آپ کسی کو دوسرے دھرموں میں جیسا کرسچینٹی میں، عیسائیت میں اس کو لوگ جناب علی یا پریشر نہیں تو نہیں، کم از کم لالچ دے کے اس کو عیسائی بناتے ہیں. اسلام میں ایسی بات آپ کو مذہب تبدیل کرانے کا کوئی اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے. آپ ہر انسان کے سامنے آپ حق کیا ہے واضح طور پہ رکھ دینا ہے اس کو فطری انداز میں پورے دلائل کے ساتھ. اب اس کا اپنا کام ہے کہ عقل استعمال کر کے وہ ایمان لائے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ جبراً آپ کسی کا دین تبدیل کروائیں. سختی کے ساتھ منع ہے قرآن میں. اب سورۃ البقرہ کی وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کے رکھ دیا، الگ کر کے رکھ دیا ہے. اب انسانوں کا کام ہے صرف اور صرف آپ ان کے سامنے حق بات کو، اللہ کی بات کو پورے دلائل کے ساتھ، پورے لاجک کے ساتھ، فطری انداز میں آپ انہیں سمجھانا ہے، بس ختم. اس کے سوائے کوئی آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی، قطعی نہیں ڈالی. آج جو کچھ بھی باتیں کہی جا رہے ہیں اسلام کے اوپر کہ جناب علی کوئی لالچ دے کے یا زبردستی سے ایمان قبول کروا رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے تو اللہ کے پاس گنہگار ہے، انہیں اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چوائس دیا ہے، عقل دی ہے. عقل استعمال کرو کہتا قرآن بار بار اسی لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا اور نہ کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے. مشہور آیت مبارکہ ہے وہ جو اگرچہ کہ شان نزول کے اعتبار سے اس میں حضرت ابو طالب کا ذکر آتا ہے احادیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا آخری وقت تھا تو آپ گئے چچا کے پاس بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کم از کم کان میں پڑھ لو میرے، آپ میں حشر کے دن گواہی دوں گا. تو بڑی تڑپ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایمان لا لے میرے چچا. بہت کوشش کی آپ بیٹھ کے. پھر جیسے آپ سرانے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل ادھر سے تبلیغ کر رہا، دیکھو اے ابو طالب لوگ کیا بولیں گے، مرتے خود باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. ابو طالب بولے ادھر سے انہیں ادھر سے نے، بہرحال کشمکش ایک تھی. تو آخر میں ابو طالب نے یہ بات کہی کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. تو اس صورتحال میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے، اور ہم جانتے ہیں ہدایت کا طالب کون ہے. جس کو ہدایت کی طلب نہیں ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور زبردستی گمراہ بھی اللہ نہیں کرتا کسی کو. یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يَتَّقُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد انہیں پھر گمراہ کر دے، یہاں تک کہ گمراہی سے بچنے کے وہ کیا اصول ہے ہم بتانا دیں. گمراہی سے بچنے کے اصول ہم اسے بتا دیتے ہیں. اگر وہ اصولوں کو فراموش کر دیتا، نہیں اپناتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہم گمراہ کرتے ہی نہیں کسی قوم کو، یہاں تک کہ گمراہی سے بچنے کے وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا قوانین ہیں، جب تک ان کو نہیں اپنائے گا، ان سے نہیں بچے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے راہ راست سے نہیں ہٹاتے. اللہ کا نظام ہے. اور اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کے لیے میرے راستے میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں کہ بے حق بات کا ہے معلوم کریں ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں. لیکن جو کوشش ہی نہیں کرتا، اسٹرگل ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کو زبردست ہدایت نہیں ملتی. اللہ کا نظام ہے دیکھیں ہدایت کا. اللہ ہادی ہے. ہم اللہ سے دعا کر کے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھے، دعا کر کے ہم یہ پھر اس کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں آگے چل کے. تو ظاہر ہے کہ وہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا ہمیں، اس کی تشریحات پوری آ چکی ہیں. اگر وہ سیدھے راستے کو آدمی چھوڑ دیا تو کیا ہوگا پھر؟ وَلَا الضَّالِّينَ. ضالین کے معنی کیا ہے؟ جو راستے سے بھٹک گیا، ختم، انہیں منزل کو نہیں پہنچ سکتا. جو راستے سے بھٹک گیا انہیں گھر کو نہیں پہنچ سکتا، آفس کو نہیں پہنچ سکتا، کہیں بھی نہیں جانا ہے وہاں جا ہی نہیں سکتا انہیں. اللہ پر وَلَا الضَّالِّينَ یہ دعا کی ہم، بچا ہم کو ان لوگوں کے راستے سے جو لوگ راستہ چلتے ہوئے بھٹک گئے. تو اب ظاہر ہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، یہاں بتا دی گئی بات، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کا قانون کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے؟ ہم انسانوں کے دلوں کے اوپر مہر کب لگا دیتے ہیں؟ پیدائشی طور پہ نہیں، اس کے اصول ہے، کچھ قوانین ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ سورہ منافقون میں آتے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اللہ فرماتے ہیں اگرچہ کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ سورہ منافقین میں، یہ اس وجہ سے ہم نے ان کی دلوں کو سیل کر دیا ہے. کیوں؟ یہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ پھر کفر کیا انہوں نے. تو ہم کیا کیے پھر اس کے لیے؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیے، اور پھر اب یہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے. ایک بات یہاں آئی ہے سورہ منافقون میں، اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صف میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. جب ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، خود ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالی ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. قوم فرمایا اس کے بعد فاسقین. فاسقین کون ہیں؟ یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، مسلسل، ان کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا ہے. یہاں فرمائی گئی قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ سے متعلق فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا. یہ ہے حدیث میں اس کی اور وضاحت آتی ہے، مومن ایمان والا گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ اور توبہ ساتھی، قرآن میں اس کی بشارت آئی ہے. وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ایک نقطہ آ جاتا ہے، دھبا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ فوری احساس ہو جاتا ہے اس کو تو فوری توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ غلطی ہوئی ہے. جیسے ہم سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے یہ بھی، واعف عنا واغفر لنا ساری. تو چھوٹا سا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے دل کے اوپر، دھبا. توبہ کرتا ہے تو پھر کلیئر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے. توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا، پھر گناہ کرتا، اب مسلسل نافرمانی پہ لگا ہوا ہے. تو اللہ کی آیت پڑھی، رسول اللہ نے پڑھ کے کہا، اس کے مسلسل گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو کیا کر دیا؟ بلاک کر دیا، سیاہ کر دیا، ٹھپا لگ گیا اس کے اعمال کی وجہ سے.
کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، ان کا جو کسب ہے، ان کے جو اعمال ہے، ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ٹھپا لگا دیا ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے ٹھپا لگا دیا؟ وہی جو اب اگلی آیت ہم پڑھ کے آئے نا اوپر سے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے، اب آخرت دوزخ کا عذاب، اللہ کے عذاب کی آیتیں کتنا بھی سناؤ ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا ان، کیوں؟ واٹر پروف، آخرت کا تصور ختم ہو گیا، آخرت کا یقین ختم ہو گیا، مجھے مرنا ہے، اور مالک یوم الدین کا جو اقرار کر رہے تھے، اللہ تو انصاف کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، مجھے ایک دن تیری عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور میرے زندگی کا ایک ایک عمل کا تو مجھ سے حساب لینے والا ہے، یہ ہر رکعت میں ہم اس ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کو بھول گیا وہ، اب نافرمانیوں میں کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگا وہ، تو پھر اس کا دل کیا ہو گیا؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ اب وہ گناہ کرنے کے بعد دل کے اوپر جو کالا دھبا آتا ہے، توبہ اگر فوری کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رحم اس کے فضل سے اس کا دل پھر صاف کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ اگر پھر توبہ نہیں کر کے پھر گناہ کر رہا، پھر گناہ کر رہا، پھر یہی اس کی زندگی پوری اسی میں چل رہی، لپا ڈوپی میں چل رہی، گھماؤ پھراؤ میں چل رہی، سمجھ میں امانتوں میں چل رہی، خیانتوں میں چل رہی، گالی گلوز ہم کا کیا کیا ہے، سو بھی آپ تکبر ہے، غرور ہے، انانیت ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں اس کی پوری زندگی اسی کے اندر ہے، سمجھے؟ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، آگے چل کے آیت مبارکہ اسی سورۃ البقرہ کے اندر، بلا من کسب والسیئۃ فاحاطت بہ خطیئتہ، بلا من کسب، دیکھیں اب بل کے معاملہ کیا ہے؟ کسب کیا ہے؟ محنت، اس کی کمائی کیا ہے؟ برائی ہے، رات دن برائی کر رہا ہے، اور وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر، وہیں پھر رہا، اور اس کے اندر سے نکلنے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اللہ بلا رہا ہے کہ آ تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن وہ اس گھیرے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ احاطت بھی خطیئتہ، تو اللہ فرماتے جو ان حالات میں مرے گا پھر وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، فرمایا۔ تو ان الذین کفروا، اب کافر سے مراد آپ وہاں مت جائیے غیر مسلم نہیں، کافر، آپ کسی کو کافر بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، آپ نہیں حق دیا آپ کو۔ کافر وہ ہے لیکن پھر اس کو کافر بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ کافر کے معنی یہ ہیں اصل میں، اب قرآن مجید میں جہاں لفظ آتا ہے سیاق و سباق سے، جو ایمان کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، جس کے اوپر مسلسل آپ محنت کیے حق کی، جائے اس کے بعد دعوت پیش کرے، قرآن پیش کرے، ایمان پیش کرتے رہے، مسلسل تعلقات رکھے، اس کو دین کی دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے اس کو، مسلسل یہ کام کرتے رہے، اور حق بات وہ سمجھ چکا، آپ سمجھا رہی، سمجھانے کے بعد وہ حق بات سمجھ چکا کہ واقعی میں یہ جو بول رہے ہیں بالکل صحیح ہے، سچ کہہ رہی ہے، اس کے بعد پھر اس کا انکار کر رہا، انہیں بات سمجھ میں آنے کے بعد انکار کر رہا ہے، تو وہ ہوتا ہے کافر۔ اس سے پہلے وہ کافر نہیں ہوتا۔ کفر کے معنی انکار کر دینے کے ہیں۔ انکار کے معنی کب آپ کس کو بات پیش کریں جو انکار کرے، آپ کی پیش کریں، آپ پیش کرنے سے پہلے اس کو کافر بول دے رہے ہیں، تو مجرم انہیں نہیں ہے، مجرم میں ہوں، میں اس کو بات بتانے سے پہلے کافر بول رہا ہے۔ ارے نہیں بھائی، میں بات بولا ہی نہیں، اس کو انکار کرا ہی نہیں، ابھی تو آبزرویشن پہ ہے، انہیں بات میرے کو جانا ہے، اس کے پاس جا کے بات سمجھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ابو جہل کو سمجھا رہے ہیں، ابو لہب کو سمجھا رہے ہیں، مکے میں پورے بت پرست تھے، 360 بتیں تھے، ایک ایک کے پاس جا کے سمجھا رہے ہیں۔ مکی زندگی میں پورے 13 سال تک آپ سمجھاتے رہے، آخر میں آپ مکہ آپ چھوڑ بھی دیا، ہجرت جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیا کام کیے؟ یہی مشرکین میں، یہی کفار میں آپ جو ہے کام کرتے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد حجت ان کے اوپر پوری ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، انہوں نے بات کو سمجھ بھی گیا، ہاں بھائی محمد صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری حجت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب
ہجرت سے پہلے جو صورت نازل کی ہے وہ ہے قل یا ایھا الکافرون. ہجرت سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے کی آیت نازل ہوتی ہے. اس سے پہلے یا ایھا الکافرون قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال تک ان کے اوپر محنتیں کیے اور کئی جنا مصائب مشکلات بنائے, بھوکے پیاسے ستائے گئے, سب کچھ کرے, لیکن کام برابر جاری رکھے اللہ کی بات پہنچانے کا. اور بات ان کے اوپر واضح ہو گئی, کھل گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے رسول آپ حجت پوری ہو چکی ہے, آپ کا کام پورا ہو چکا ہے, اب آپ جو ہے آیت نازل ہو گئی یا قل یا ایھا الکافرون. اس کے بعد ہجرت کا حکم دیا گیا, اس سے پہلے نہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شروع میں جو کس کو بھی کافر بول دیتے. ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ پورا کرنے تیار ہیں. مجھے دیکھنے چاہیے کہ میرے اوپر, دیکھیے ایک مثال کے دوروں میں آسانی کو سمجھنے کے لیے, آپ کے گھر میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئی نا, مسلمان ہے نا, بچہ پیدا ہو گیا ایک, تو فوری کیا کرتے مسلمان, اس کے کان میں اذان دیتے, اقامت بولتے ہے نہیں. اور آپ کے بازو پڑوسی اللہ یا ملیہ ڈیوڈ جانسر ہے, وہاں پیدا ہوا. دیکھیے پیدا ہوتے ہی اس کو جو نا دین مل رہا, اللہ رسول کی بات اس کے کان میں جاری, اور غیر مسلم کے گھر میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے کان میں بات جاری کیا؟ تو وہ پیدا ہونا اس کی غلطی تھوڑا ہی ہے. مسلمان کے گھر میں بھی پیدا اللہ ہی کر رہا, اس کے گھر میں بھی پیدا اللہ ہی کر رہا. اب کیا سمجھیں گے اس بات کو آپ؟ اگر آپ اس تک نہیں پہنچے تو حشر کے میدان میں انہیں تو آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گا, اللہ اس کے گھر میں پیدا ہوا, اس کو عذاب بھی ملی, اللہ رسول کی بات بھی آ گئی, اور تو مجھے اس کافری کے گھر میں پیدا کرا, مجھے تو آج تک میرے کو وہ جناب علی دین نہیں ملا, نہ کوئی سمجھانے آیا میرے کو. وہ انصاف سے ہے انہیں پھر نہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ اسی لیے ایک مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے جو غیر مسلم کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا ذمہ دار ہے بعد میں اس تک وہ بات پہنچنا جو پیدا ہوتے اس کے کان میں پڑی تھی بات. یہ اصل چیز ہے یہ. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ تمہارا کام ہے حق بات کا پہنچانا. یہی امتحان ہے اصل میں. آپ کسی کو زب بول کے فوری بول دیے, کافر بول دیے, وہی مر گیا, ہندو کا جنازہ جا رہا, پھر ناری وسق بول دیے آپ. ارے کیا بات بھائی, کون ہے آپ دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں, آپ اس کو یہیں دوزخ کے حوالے کر دے رہے ہیں. آپ کون سی بات بتائے اس کو زندگی میں جا کے, آپ کبھی بتائے دین کی بات نہیں بتائے, اور کیجیے آپ. لیکن جو کام ہم کو کرنا نہیں ہے وہ تو نہیں کر رہے, اور جو کام نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. انہیں کافر ہے, انہیں دوزخی ہے, انہیں جہنمی ہے. نہیں, اختیار ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کو بات پہنچانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے کسی کو بھی کافر کا فتویٰ آپ نہیں دے سکتے. یہاں جو بات کہی گئی ہے ایک بنیادی طور پہ اصول اللہ بتا دیے گئے ہیں. اب یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے, اور جب تک وحی الہی کا سلسلہ باقی تھا اور جب تک جس کے اوپر حق بات واضح ہو چکی تھی, اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی تھی اور یہ کافر ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کافر بولتے, اس کے متعلق کفر کی بات تھی. لیکن وحی الہی کے بعد, نبی کے جانے کے بعد, اب قیامت تک کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں. آپ ہاں, آپ کو اتنا کام کرنا ہے کہ حق بات آپ اس کو پہنچاتے رہنا ہے, مرے دم تک پہنچانا ہے. آپ کو حکمت سے پہنچانا ہے, اخلاق سے پہنچانا ہے, تعلیمات کی روشنی میں پہنچانا ہے, عقل کی روشنی میں پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ تو مسلمان ہو جا, نہیں, قطعی نہیں ہے. آپ کسی کو مسلمان ہو بولنا یا کسی کو اسلام میں داخل یعنی آؤ ہمارے دین میں بولنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائشی اسکیم کے خلاف ہے. یہ بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم چاہتے تو پورے انسانوں کو مومن بنا دیتے, زمین پہ جتنے بھی ہیں. اے پیغمبر, کیا آپ زبردستی مسلمان بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں, آپ کا کام ہے حق بات ان کے سامنے رکھیے, ان کی مرضی ہے اب قبول کریں یا نہ کریں, زبردستی نہیں ہے اس میں. بات یہ ہے اصل میں ہمارے پاس مذہبی تشدد آج چل رہا ہے نا, اس کی بہت ساری ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم خود ہیں. آپ کسی کی مدد بھی اس نیت سے مت کیجئے کہ ہماری یہ مدد کرنے سے مسلمان ہونا بول کے, یہ بھی غلط ہے. یہ اخلاقی فریضہ ہے آپ کا. اب یہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ غور کرے, فکر کرے,
عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے خاص طور پہ، اسی لیے بات کہی گئی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہ بات سن لیجئے اچھی طریقے سے، یہ بات کہ جس کے اوپر جہنم کے اللہ کے عذاب کے باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، دوزخ کی تفصیلات بتائی جا رہی، اللہ کے عذاب کی آیتیں اس کے سامنے رکھی جا رہی ہے، تو کوئی ٹھس سے مس بھی نہیں ہو رہا، تو یہ سمجھ لینا ہے کہ اس کا آخرت کا ایمان کھوٹا ہے۔ اسی لیے بات آئی تھی آگے چل کے، یہ آیت سے پہلے کیا آیت آئی تھی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں یہ لوگ جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی عذاب پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی عدالت پہ یقین نہیں ہے، تو پھر ایمان نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ وہی بات یہاں فرما رہے ہیں، اور وہ بھی رسول کو مخاطب کر کے، اے رسول اگر آپ ان لوگوں کو جو آخرت کے اوپر یقین یا ایمان نہیں رکھتے، اگر دوزخ کی عذاب سے آپ ان کو اگر ڈرا رہے ہیں یا نہ ڈرانا، دونوں برابر ہیں ان کے لیے۔ کیوں برابر ہے؟ کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے نا بھائی ایک پیٹ بھرا ہوا ہے، ایک پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے سامنے اچھے سے اچھے ڈشز لا کے آپ رکھ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوں گے اس کا؟ ہڑلک تک بھرا ہوا ہے انہیں، ایک سے ایک آئٹم رکھاؤ بول کے، تو اس کے معنی بھائی آپ اچھا بھی پکاؤ، اچھے سے اچھا بھی پکاؤ، اس کو پکانا یعنی سامنے رکھنا یا نہیں رکھنا دونوں برابر ہے ابھی، کیونکہ اس کو بھوک ہے کہ نہیں، بھوک ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ انعام میں یہ بات آیت مبارک آتی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک روشنی بصیرت آ چکی ہے، قرآن ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اور جو آنکھیں کھولا اور دیکھ لیا اس کے لیے روشنی ہے، اس کے لیے بصیرت ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو روشنی آنے کے بعد بھی اندھا منا رہا، آنکھیں بند کر لیا، تو روشنی آنا یا نہیں آنا دونوں برابر ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو روشنی آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد بھی اگر اپنی آنکھیں بند کر لیا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، ذمہ دار وہی ہے۔ انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی قرآن ہے، خالی آنکھ سے کام نہیں چلتا۔ دیکھیے اب آپ، روشنی کس کے لیے ہے بھائی؟ روشنی کس کے لیے ہے؟ اندھے کے لیے ہے یا آنکھ والے کے لیے؟ روشنی کس کے لیے ہے؟ ارے آپ تو آنکھ رکھتے ہیں نا، روشنی تو اندھے کو ہونا چاہیے۔ نہیں، اندھے کو روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، روشنی تو آنکھ والے کو ضرورت ہے۔ ہم آنکھ والے ہیں تو پھر یہ قرآن کی روشنی آپ کو ضروری ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت مبارکہ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم آپ کے اوپر اسی لیے نازل کیے ہیں تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کی آیات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی میں لائیں، کتاب کے ذریعے سے، قصے کہانیاں نہیں، بڑے بڑے جلسے لوزوں میں قصے کہانیاں حکایتاں خواباں خیالاں یہ سمجھا کہ ہم اسلام سمجھا، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے، اس کتاب کی آیات سے انسانوں کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں، ہدایت کے اوپر لا سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فلنفسہ لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل، سورہ یونس کے آخری آیتوں میں سے فرمایا، اے انسانوں تمہارا رب کی طرف سے حق بات آ چکی ہے، اور جو اس حق بات کو قبول کر لے گا وہ فائدہ اس کے لیے ہے، وہ اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو اس راستے کو چھوڑ دے گا ہدایت کو اور وہ گمراہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی کو اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، زمین پہ بھیجا،
جاؤ کچھ دن تم کو زمین پہ رہنا ہے. قال فیہا تحیون و تموتون ومنہا تخرجون. جاؤ تم کو وہاں پہ کچھ دن رہنا ہے, زندگی گزارنی ہے, پھر وہیں پہ تم کو مرنا ہے, پھر وہیں سے تم کو اٹھایا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بہت سارے مقامات پہ قرآن پہ بات آئی ہے, تذکرہ اس کا. سب سے پہلی تو وہی بات آئی سورہ بقرہ کے اندر, یہ بات جاؤ تم. جانے کے بعد تم کو جو جنت سے نکالا گیا ہے, اب امتحان کے لیے تم کو بھیجا جا رہا. تو انسان کو امتحان میں ڈالنے کے بعد اللہ کی ذمہ داری تھی کہ پھر جنت کو واپس آنے کے لیے وہ کیا راستہ ہے. جنت سے نکال دیا نا, پھر جنت میں آنا ہے, کچھ دن رہنا ہے وہاں پہ, پھر آنا ہے تم کو. تو پھر یہاں پہ آنے کا راستہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میرے پاس سے ہدایت آتی رہیں گی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, اور جو اس ہدایت کی اتباع کریں گا, اس راستے کو اس کو فالو کریں گا, تو یہی وہ ہے جو دوبارہ تمہیں جنت میں لے آ سکتی ہے. یہ کہی گئی بات. جنت کا تجربہ کروایا گیا, شیطان کا تجربہ کروایا گیا, جنت میں رکھ کے آدم علیہ السلام کو. بڑا اگر وہ قصے کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری ہمارے لیے جو ہدایت ملتی ہے, گائیڈ لائن ہے اس کے اندر. آدم علیہ السلام پڑھتے ہیں سرسری طور پہ, جنت پر رکھے وہ درخت کے قریب نہیں جاؤ بولے, انہیں چلے گئے, ایسا ویسا نہیں کوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں یہ بات فرمائی. اب دونوں تھے, دیکھیں تذکرہ آتا ہے نا قرآن میں, ہم پڑھتے ہیں اس کو. اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا, تم کھاؤ پیو مزے میں یہیں رہو, مگر فلا تقربوا هذه الشجرة, درخت کے قریب نہیں جانا, درخت کے قریب نہیں جانا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ حکم دے رہے کہ کام نہیں کرنا. تو اب شیطان کیا کرا ان کو؟ وَأَغْوَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان ورغ لایا, کچھ لایا, برحال کیا کیا کی تفصیلات ہے. وَخَاصَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, قسمیں کھایا دونوں سے, کھا کے کہا میں تمہارا ہمدرد ہوں, فلاں فلاں بہت ساری باتیں. اس میں کہا کہ بھائی اللہ نے تم کو اسی لیے منع کیا درخت کے پھل کھانے سے, اگر تم کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہتے. برابر تفصیلات ہے. تو وہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کی ہمیں, وہ کیا ہے بھائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے جنت میں رکھا. تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی یہ بات کہ آدم کو ہم نے حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا, لیکن آدم کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا, شیطان کے دھوکے میں آ گئے, جنت سے نکال دیے گئے. جنت سے کیوں نکالے گئے؟ آدم جنت سے کیوں نکالے گئے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے, وہاں درخت کے قریب نہیں جاؤ بولے, چلے گئے. دیکھیے آپ سنجیدہ ہو جائیے اس مسئلے پہ, کیوں نکالے گئے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے. اور اللہ یہ بولا اس کے بعد, اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم کن لوگوں کی فہرست میں آؤ گے؟ کیا الفاظ ہے قرآن کے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. ظلم بولے تو خالی کسی کا مال کھا جانا نہیں ہے, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے. وہاں آدم علیہ السلام اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے, اور جس وجہ سے وہ جنت سے نکال دیے گئے اور ان کا شمار ظالموں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. آدم علیہ السلام توبہ کرے, اس کے بعد زمین پہ بھیجے گئے. اب تمہیں دوبارہ جنت میں آنا ہے, اب میں پھر کتاب بھیج رہا ہوں, میرے احکامات ہیں اس کے اندر, ان احکامات کے اوپر عمل کریں گے تو پھر تم جنت میں آئیں گے. اگر پھر تم خلاف ورزی کرے تو تم کو معلوم, ایک خلاف ورزی سے جنت سے نکل گئے تم, تو پھر تم دنیا میں ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر جنت میں کیسے آؤ گے تم؟ یہ تو تم کو جناب علی تجربہ کروایا گیا. ایک حکم کی نافرمانی, جنت سے تمہیں نکال دی.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ بھیجا آپ کو. اب اللہ تعالیٰ پہ آپ کو اختیار دیا اچھے اور برائی کا, اس کے بعد جنت اور دوزخ کو دونوں کو سامنے رکھا, اور رکھنے کے بعد آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہے, وہی سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے. وہی بات یہاں رہی ہے. ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم, اللہ نے ان کی دلوں کے اوپر مہر لگا دیا, ان کے کانوں پہ مہر لگا دیا, ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لگایا, ان کے اعمال کی وجہ سے یہ اللہ کے قوانین ان کے اوپر لاگو ہو گئے, ان کے اوپر لاگو ہو گئے. اللہ کا نظام ہے یہ. دیکھیے آپ سورۃ البقرہ, آپ دوسرا رکوع آئیں گا, اس میں دوسرے رکوع میں یہ بات منافقین کے متعلق کہی گئی, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, جھوٹ بولنے کی بیماری ہے, دھوکہ دینے کی بیماری ہے منافقین کے اندر دلوں میں. اب اگر یہ بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے آپ تو کیا ہوئے گا؟ بیماری کا آپ علاج نہیں کریں گے, پرہیز نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ تو بیماری بڑھیں گے نا. اللہ وہی بات فرماتے ہیں, یہ بیماری ہے, اس بیماری کا علاج کرو, توبہ کرو, اپنی اصلاح کرو. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے, اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا, یہ بیماری بڑھتی چلے جائے گی. رہا سہا سو ایمان بھی تمہارا ختم ہو جائے گا پھر. لہذا تم اصلاح کا ایمان ہے, ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, قدر کرو, اور جب بھی کوئی خطا ہو رہی, گناہ ہو رہے تو توبہ کرو, معاف کرو, اپنی اصلاح کی کرو, کوشش کرو. اگر تم کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ بیماری تمہارے پاس رہیں گی اور بیماری بڑھتے چلے جائیں گے. کینسر ہے یہ, اور ایک دن ہلاک ہو جاؤ گے, یعنی تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. کہاں پہ آ جائے گا؟ پہلے تو زیرو سے مائنس پہ آ جائے گا. حدیث میں یہ بات ہے. آخری ایمان کا درجہ یہ ہے. وہ کیا ہے آخری ایمان کا درجہ؟ حبۃ من الخردل, رائی کے دانے کے برابر جو ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا آخری درجہ ہے. آخری درجے کے معنی یہ ہے کہ اب آپ اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے, کم از کم اپنی حفاظت آپ کر لینا ہے, اپنی حد تک عمل کر لینا ہے. آپ کو لوگوں کو سمجھا رہے, نہیں سن رہے, معاشرہ ہے, سماج ہے, سوسائٹی سوپ کر لیے, کوئی نہیں سن رہا. تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس جو ایمان ہے نا اس کی حفاظت کر لو, یعنی خود عمل کر لو. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ مَحَبَّةٍ خَرْدَلٍ, اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر سمجھ لو اور رائی کے دانے کا ایمان جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور مائنس پہ آ جاؤ گے. ہائی چیز اس کے بعد ایمان نہیں رہے گا. ایمان کی حفاظت آپ کو کرنا ہے. تو کفر کیا ہے؟ حق کے مقابلے میں حق ہمارے سامنے آ گیا, حق بات کو قبول کرنا ہے. آخرت کی زندگی ہے, یقین کرنا ہے اس کو. اللہ کی عذاب کی باتیں جب ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی تو سمجھنا کہ آخرت کی کمی ہے ہمارے پاس, یقین کی کمی ہے ہمارے پاس. اس بات کو تشبیہ دیتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر حق بات اثر انداز نہیں ہو رہا, حق بات سننے کے باوجود بھی یہ کان سے سن کے اس کان سے اڑا دے رہے ہیں, ان کی کوئی عمل کی توفیق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مثال لے کے قرآن میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, اثر ہی نہیں ہو رہا اللہ کی آیات کا, قرآن کی آیات کا اثر ہی نہیں ہو رہا. جبکہ قرآن کا معجزہ یہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تو قرآن وہ اعجاز ہے, وہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو اس کے ڈر, اس کی ہیبت سے وہ جناب پاش پاش ہو جاتا, دب جاتا اور پھٹ جاتا. اور مومن کے دل پہ قرآن اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھر ایسے ہیں جس کے اندر سے پانی بھی پچڑتا ہے, پانی بھی نکلتا ہے. بعض پتھر ایسے ہیں کبھی اللہ کے ڈر کے مانگے اپنے مقام سے بڑی بڑی چٹانیں جناب علی گر جاتی ہیں, وَيَحْبِطُ اللَّهُ. لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بہرحال یہاں جو بات کہی گئی ہے نا اصل اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ان الذین کفروا کے اندر ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر
کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا، ان کے کان کے اوپر مہر لگا دیا، وہ سب سنتے ہیں، وہ خالی منڈی ہلا دیتے برخاست، کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ دیکھیے کہیں یہ بیماری ہمارے پاس تو نہیں ہے کہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، ان کو مخاطب کر کے بول رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، ولا تکونوا کالذین، کیا فرمایا؟ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کے طرح مت ہو جاؤ جو سن لیے لیکن پھر نہیں سنے ویسا انجان بن گئے۔ سب سن لیے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، وہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ غلط، وہ غلط، سب سن لیے، پھر سن کے بھی ایسا ایک انجان کچھ بھی نہیں معلوم۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ زمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق، ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، وہی بات آئی یہاں میں، بدترین مخلوق وہ ہے زمین کے اوپر جن کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل سے کام نہیں لیتے، کان دیے ہیں کان سے کام نہیں لیتے، دل و دماغ دیا، صم البکم الذین لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، سنے اور انجان بن گئے۔ بھئی آپ کے کوئی مطلب کی بات ہے تو آپ سن کے انجان ہو جاتے، سنے ویسا نہیں سنے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کام کی بات ہے، کوئی ٹیبل ٹاک ہو رہا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ بات ہو رہی ہے، بزنس کی بات ہو رہی ہے، کوئی مسائل پہ بات ہو رہی ہے، بیٹھ کے چار آدمی اور پہ بات چیت ہو رہی ہے، اہم بات ہے، آپ کی اپنی بات ہے، تو آپ اس کو سن کے نہیں سنے ویسا لے لیتے، ٹیک اٹ ایزی۔ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو کیا بولے وہ، ذرا پھر بولے، سمجھ میں نہیں آئے پوچھتے آپ، کیونکہ آپ کے کام کی بات ہے، وہ آپ کے کام کی بات ہے، آپ کیا بولے ذرا پھر بولو، میں صحیح نہیں سنا بولتے آپ۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ اللہ وہی فرماتے ہیں تم سنے ہیں لیکن ایسا مت بجاؤ جو سنے ہی نہیں تم۔ تو سب سے زیادہ قیمتی بات تو اللہ کی ہے نا، سب سے زیادہ کام آنے والی تو اللہ کی ہے نا، پھر یہاں پہ کان کیوں نہیں دھرتے؟ یہ تمہارا سبجیکٹ ہے زندگی کا۔ قرآن بولے تو ایسی کتاب نہیں کوئی مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کا سبجیکٹ ہے آپ کے، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے، غور و فکر سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب سے آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں، آپ سنو، آپ پڑھو، آپ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، تکبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، خیانت کیا ہے، امانت کیا ہے، سمجھ میں آ رہا، فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ سب قرآن میں ہے۔ اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے فالو کرو۔ اگر نہیں کر رہی تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، مہر لگا دیا ہے، کانوں پہ مہر لگا دیا ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت سے پردہ اٹھا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انتقام کی زد میں ہم نہ آ جائیں، پھر اس کے بعد ہدایت نہیں ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے اس کے بعد۔ تو بہرحال قرآن کو آپ پڑھیے، الحمدللہ سمجھ کے پڑھیے، آپ اپنی لینگویج میں پڑھیے عربی کے ساتھ، جو ترجمہ آتا ہے آپ کو اردو انگلش جو بھی ہے اس کے پورے ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی برابر۔ کیونکہ میں جو آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان، آپ کے اور قرآن کے درمیان میں، آپ کے اور قرآن کے درمیان میں اب میں حائل ہوں۔ کیا بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ کے اور قرآن کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جب آپ خود قرآن پڑھیں گے ڈائریکٹ آپ کا تعلق قرآن سے ہو جائے گا، نو میڈیٹر، نو ایجنٹ، نو بروکر ہم کہتے ہیں نا، نہیں، بہت بڑی پراپرٹی کی ڈیلنگ ہو رہی تھی، وہ ایک صاحب کے پاس ڈاکومنٹ ہے، تو ڈاکومنٹ اصل اونر ہی نہیں مل رہا، اور جس کے نام پہ انہیں اس کو ملنا ہی نہیں دے رہا، انہیں کہاں ہے، کدھر ہے، فلاں فلاں۔ تو برحال کسی طریقے سے ایک دن مل گیا تو اتنا خوش ہو گیا، اس کو ہٹا دیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہٹاؤ، آپ آ جاؤ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں،
ڈائریکٹلی قرآن، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اس کے بعد آپ کے دلوں کے اوپر ڈائریکٹ آپ پڑھیں گے تو اس کا جو مزہ ہے قرآن کا آپ محسوس کریں گے اس کو. دیکھیے اب میں کتنی بھی بریانی کھا کے تعریف کروں گا بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے، جب تک آپ نہیں کھائے نہیں ہوتا. ٹیسٹ کا جہاں تک معاملہ ہے نا، کھانے کا ٹیسٹ کا، کتنی بھی تعریف کرو آپ، زبردست بریانی ہے زبردست بریانی ہے، ارے کیا ہے یار، جب تک آپ نہیں کھائے اس کا مزہ. تو آپ کو یہ ٹیسٹ لینا ہے قرآن کا، کتاب کا، اس کے بعد ہی کچھ اور ہوگی. پھر انشاءاللہ دیکھیے اللہ آپ کا ہادی بن جائے گا. پھر اللہ آپ کا ہادی بن جائے گا. 1 پوائنٹ پروگرام آپ لے لیجئے. پہلے قرآن آپ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے آپ. اگر کہاں پڑھنے کے بعد اگر آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے تو آپ اس ڈاؤٹ کو وہیں رکھ کے پھر آگے بڑھ جائیے آپ. کیوں؟ قرآن کا ایک اپنا اصول ہے، یہاں پہ کوئی آپ کو ڈاؤٹ آ گیا نا، آگے بڑھیں گے تو وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا. آپ آگے نہیں بڑھ کے یہیں بحث کرتے رہیں گے نا تو نہیں، قرآن کا نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اپنی تفسیر آپ ہے. اپنی تفسیر آپ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ تو آگے چل کے قرآن اس کی تفسیر کر دیتا. پھر آپ وہی بولتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا. یہ تو اسی لیے قرآن کے جو میریکل ہے نا وہ یہ ہے اصل میں، آپ کے دل کے اوپر قرآن کھلتے چلے جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو بڑے بڑے علامہ عرب بھی بڑا شملہ لاٹھی واٹھی نہیں، کچھ نہیں. آپ انسان ہیں، آپ ختم. آپ کے دل کے اوپر قرآن اثر کرنے والا ہے. برابر آپ کو قرآن کو سمجھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن کا مہینہ بھی آ رہا، آپ چلیے اس مہینے سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق اٹیچمنٹ ہے. کبھی اس بات کریں گے قرآن اور رمضان کے متعلق، تو اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی قرآن کے اعجاز کے متعلق. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا رب.